قرآن کریم کے مناسبت سے ماہ مبارک رمضان کی ان ایام اور لیالی میں موضوع قرآن کریم گمان اور خوش فہمی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس موضوع کو شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور گرفت سے کوئی بھی شخص وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بعض یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ جائیں گے اور خدا کی پکڑ سے وہ محفوظ رہیں گے، لیکن قرآن کریم نے اس بات کو رد کیا اور ان کے اس گمان کو باطل قرار دیا۔ اسی کے ضمن میں مزید ہم آگے آج چلیں گے اور اس چیز کو ملاحظہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کس طریقے سے وجود میں آتی ہے، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ یہ تو ہم گزشتہ درس میں مطالعہ کر چکے اور اختتام پہ ہماری یہ بات پہنچی تھی کہ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گرفت میں کسی شے کو لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ان کی یہ ایک باطل گمان تھا، جسے ساء ما یحکمون قرآن نے ذکر کیا کہ انہوں نے انتہائی برا یہ گمان کیا ہے اور انتہائی برا حکم لگایا ہے۔ تو اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ساء ما یحکمون احسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا یہ لوگ جنہوں نے برے عمل انجام دیے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، تقدم لے جائیں گے، یعنی ہم سے وہ چھوٹ کے بھاگ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، کس قدر برا انہوں نے یہ حکم لگایا۔ یسبقون یعنی یفوتون، یعنی وہ ہم سے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے، یہ نہیں بچ پائیں گے۔ یا یہ جس طرح سے ہم پہلے بھی آیت پڑھ چکے ہیں سورہ جاثیہ آیت نمبر 21 میں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جنہوں نے سیئات کو انجام دیا وہ یہ گمان کرتے ہیں نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہیں ہم ان لوگوں کی مانند قرار دے دیں کہ جو ایمان لائے اور صالح عمل انجام دیتے رہے۔ پھر اس کے اختتام پہ بھی یہ کہا ساء ما یحکمون، کس قدر انہوں نے برا حکم لگایا ہے۔ قرآن کی کئی آیات ہیں جس میں قرآن نے ان کے اس اعتقادات کو جو وہ رکھتے تھے اسے برے طریقے سے اس کو رد کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ یہاں پہ یہ توجہ رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان کی 21 راتیں گزر چکی ہیں، شہادت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے، امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ مسائل تھے اور تا قیامت آنے والے بشریت کے لیے یہ مسائل اسی طرح آزمائش میں رہیں گے۔ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، مال آتا ہے، افراد آتے ہیں، اس کو احساس نفس میں کاذب احساس کیا پیدا ہوتا ہے، یہ مجھ سے چھننے والا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کے وہ مکتوبات آپ پڑھیں کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کو امام نے لکھے، جو عمر بن عاص کو امام نے لکھے، بار بار ان چیزوں کی نصیحت ہے کہ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہو روز قیامت سے، تقوی الہی اختیار کرنے پہ ابھارتے، برائیوں سے اجتناب کا درس دیتے، لیکن وہ کوئی خوف خدا اور کوئی چیزیں کیوں؟ کیونکہ یہ گمان تھا جب وقت پہ پڑے گی تو دیکھیں گے۔ جیسا کہ عموماً آج بھی آپ افراد سے پوچھیں تو وہ بہت ساری خوش فہمیوں میں افراد مبتلا ہیں کہ قبر میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ہم نے فلاں بھی کیا ہے، فلاں عمل بھی انجام دیا ہے۔ پھر ممبر سے بھی یہی حوصلہ افزائی کر کے انہیں منظر کشی کی جاتی ہے کہ اپنی اسی غافلانہ جاہلانہ زندگی کو آپ جاری رکھیں اور بس یہ عزاداری میں مختصر سی کر لیتے ہیں اور محبت اہل بیت رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پیش آئے گا۔ مسئلہ پیش آنے لگے گا تو اہل بیت علیہ السلام انسان کو بچا لیں گے۔ شفاعت کا نظریہ حق ہے، اہل بیت علیہ السلام ان کا زحمت اور محنت کر کے اپنے خالص پیروں کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ امور موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شرائط ہی نہیں رکھتا اور صرف نام اور لیبل کی اساس پہ بچ نکلے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض واقعات بھی ایسے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے
چونکہ وعدہ کیا ہے امام نے کہ 3 جگہوں پہ میں آؤں گا، ساتھ دوں گا، لیکن وہ شرائط تو پیدا کرے۔ شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے، شفاعت کیا ہے؟ عدل کے عین تقاضوں کے تحت ہے، فضل الہی کے عین تقاضوں کے تحت ہے۔ جسے اللہ نہیں چاہے گا اسے امام چاہ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں غالی تھے تو امام نے انہیں اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑائی۔ وہ تو جو مدح و ستائش کرتے تھے، کوئی بھی نہیں ویسی مدح و ستائش اہل بیت علیہ السلام کی کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے آپ ہمیں 100 دفعہ ماریں، 100 دفعہ ہم آپ کے معتقد رہیں گے۔ ان کی اپنے طور پہ جانثاری دیکھیں کیسی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال اصل میں گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ادھر آ کے قرآن کریم پہلے فکری طور پہ درست کرتا ہے۔ یہ جو فکر کی اصلاح ہے، یہ انسان کے عمل میں اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ اسے ذہن نشین کریں کہ فکر میں خرابی، فکر میں کوتاہی، فکری طور پہ معلومات کی قلت، یہ گمراہی کی طرف ہمیں لے جائے گی۔ اس لیے آج کا جو ہم اس جگہ پر درس کو ملاحظہ کر رہے ہیں آیات کریمہ کے ضمن میں، مکر الہی کو ہم آج تھوڑا وسعت سے دیکھیں گے۔ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، مکر اور قید، قید الہی اور مکر الہی۔ ہمارے ہاں یہ موضوع کم عموماً ڈسکس کیا جاتا ہے اور اہمیت کے حامل موضوع ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے افامن مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے مکر سے محفوظ ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فقط اور فقط قوم خاسر ہے، نقصان اٹھانے والی قوم ہے کہ جو اللہ کے مکر سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی نہیں محفوظ ہو سکتا اللہ کے مکر سے۔ لہذا مکر الہی ایک اہمیت کی حامل اس طور پر ایک بحث ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن اسی کے ضمن میں کہ جو بحث عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت سے کوئی شخص بھی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس بات کو سورہ رحمان میں دہرایا بھی ہے، جیسا کہ پہلے ذکر بھی کیا کہ سورہ رحمان آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، آسمانوں اور زمین کے جوانب سے تم نکل سکتے ہو تو نکلنے کی کوشش کر لو، دیکھ لو بھاگ سکتے ہو تو۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، وہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرار کر سکتے، سلطنت الہی نے گھیرا ہوا ہے۔ آئیں اب ہم ان مباحث کی طرف، کیونکہ ہم نے یہ اسباب تو پڑھ لیے تھے کہ کیوں یہ خیال آتا ہے، اسباب کیا ہیں کہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، پکڑ سے بچ جائیں گے، اور اس خوش فہمیوں میں مبتلا۔ عموماً یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، قبر کے بارے میں یہی نظریہ رکھا ہوا ہے، جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے۔ پھر اس کی بیچارگی کی حالت ہوتی ہے، بیچارگی کی حالت میں ہر کوئی اللہ کو پکارتا ہے۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلا، انسان حسن ظن ہمارے لیے رکھنا تو لازم ہے، ہم تو حسن ظن ہی رکھیں گے، لیکن جو حقائق ہے اس دنیا میں ہمیں خوف کا بھی شکار ہونا لازم ہے کہ کیا اس کے ساتھ ہوا، کیا اس کا نتیجہ نکلا، عاقبت کیسی بنی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھا کہ اسباب کیا ہیں۔ اسباب میں ایک سبب ہم نے ملاحظہ کیا کہ وہ ہے غفلت، غفلتوں کی وجہ سے انسان شکار ہوتا ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہونے کا کہ اس کے وجود میں اعتقاد قوی نہیں ہے، صحیح ہے، قوی اعتقاد کا مالک نہیں، یعنی گناہ ہیں، ظلمتیں ہیں، گمراہ کن فکر اور عمل میں گناہ اور معصیت کا ہونا، یہ ایک اس توہم کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ حق کی راہ میں جو اس نے مسائل کھڑے کیے ہیں اور حق کے جو کمزور اور ضعیف دیکھ رہا ہے، وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ حق کبھی بھی غالب آنے والا نہیں ہے، کہ اس کو پہلے کسی کی پکڑ ہوئی ہے، اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی، اور یعنی حس کے اوپر زندگی جب بسر کرتا ہے اور اسی کے تحت وہ تحلیل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہاں پہ نکلتا ہے۔ اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حق اگر کمزور ہے، ضعیف ہے، مثلا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہی نہیں ہو رہا،
دیکھتا ہے کہ یار بندے اس دنیا سے چلیں گے اور میں بھی جانے والا ہوں. امریکہ تو ابھی تک برباد نہیں ہوا، اسرائیل تو اسی طرح سے بمبارمنٹ کر رہا ہے، صحیح اسی طریقے سے وہ ظلم و ستم برپا کر رہا ہے. تو یہاں پہ جو ظاہری کوتاہ نگاہ رکھنے والے ہیں، ظاہری نگاہ رکھنے والے ہیں، وہ گمراہ کن فکر کے مالک بن جاتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتا. نعوذ باللہ، پکڑ میں وہ اللہ کے نہیں آنے والے. ایک تو ظالم یہی سوچ کے ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. طاقت کے گھمنڈ میں تو یہ بنتا ہی ہے انسان کے وجود میں توہم اور گمان. لیکن بعض اوقات مد مقابل افراد، سادہ لو افراد بھی یہی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کی نعوذ باللہ شاید پکڑ سے باہر ہے. امام حسین علیہ السلام اس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، بچے ان کے بکھیر کے رکھ دیے گئے. خاندان اہل بیت علیہ السلام کی مخدرات کی جب چادروں کو چھینا گیا تو کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا، کوئی زمین نہیں لرزی، کوئی زمین نے دھنسایا انہیں نہیں ہے. تو کہاں تھی اللہ کی قدرت؟ اچھا، جن کی پر گزر رہی ہے وہ چونکہ اہل ایمان ہے وہ یہ نہیں سوچتے. یہ جو ضعیف دل اور ضعیف عقیدے کا مالک ہے وہ اس طرح سے سوچنے لگ جاتا ہے. اب جذبات میں مطالعہ بھی نہیں کرتا، جذبات میں ہدف، چونکہ اس کے پے در پہ فکر میں خلل ہے. جو اصل سبب ہے اس طرح کے آج کے لیے سوالات ابھارے جاتے ہیں. ایران کے اندر سیکولر اور ملحد طبقہ وجود دینے کے لیے خصوصاً یونیورسٹیز میں ادھر بہت یہ کام ہو رہا ہے. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس میں یہ کام بدترین طریقے سے ادھر ہو رہا ہے. ہر جگہ دنیا بھر میں جہاں یونیورسٹی ہے وہاں پہ اس طرح کے مفاسد، ملحدانہ سوچے زیادہ ہیں. مثلا عربوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا نام رکھا ہوا ہے کہ یہ پوری ایرانی قوم کو دیکھو انہوں نے عربوں کے پیچھے لگا دیا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً اسلام کے لیے انہوں نے اقدام کیا. عرب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حج کے موقع پہ اتفاق ہوا اس منظر کو کئی دفعہ دیکھتے ہوئے. وہ عربوں کو کہتے تم عرب ہو، بالا تر ہو، تم سب بہتر کوئی قوم نہیں ہے، تم اس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ کیوں سلوک کر رہے ہو؟ یہ کرو وہ کرو فلاں کرو. دربان ہے کہ جو بتا رہے نماز کا ٹائم ہے کہ ادھر جاؤ تو ایک ویل چیئر پہ بیٹھا عرب آ گیا تو اس نے اسے سنانے لگ گیا. تو کہو کہ یہ ساری قومیں دیکھو تم لوگوں کو اشرف بنایا ہے، ہم نے حکومت کرنی ہے، ہم لوگوں کی حکومت تھی، تو ادب تو سیکھو تم لوگ. یہ کیا ان لوگوں کی طرح تم بھی ان کے جھمگٹے میں آ گئے. اب وہ لوگ اس طرح کی ایک سوچ، جیسا کہ عربوں میں یہ تھی، عرب وہ عجم کو گونگا کہتے تھے، عجم یعنی گونگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وحی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نصرت کی بنیاد پہ جو غلبہ حاصل ہوا اور دیگر ادیان کے مقابلے میں دین اسلام نمایاں ہوا، اسے وہ عرب کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہے کجروی. یہ کس میں؟ فکر میں کجروی. فکر میں کجروی ہو تو اس طرح کے انسان تحلیلات کرتا ہے. مثلا یہ فکر میں کجروی تھی کہ دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے. اب دنیا جنت بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے دنیا یا نہیں؟ کب بنے گی دنیا؟ کس سے؟ اعمال صالح سے. یہی دنیا جنت بن جائے گی یا جنت کہیں اور بنے گی؟ یہ دنیا بذات خود کبھی جنت نہیں بنے گی، کیونکہ دنیا فانی ہے، جنت فانی ہے. دنیا کے سکون جو ہے وہ اضطراب میں تبدیل ہونے والا ہے. جنت کا سکون اضطراب میں تبدیل ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر محدودیت ہے ہر چیز کی، جنت کے اندر ایک شے کی محدودیت ہوگی. لذت کے اعتبار سے وہ دائمی ہے، دوام رکھتا ہے. جنت جو جنت میں چلا گیا نکلے گا اس سے. جو دنیا کی جنت ہے، کیونکہ باغات کو قرآن کریم نے جنت کہا ہے نا. ایک دنیاوی جنت ہے، برزخی جنت ہے، قیامت کی جنت ہے. جنت چند اقسام کی، جس طرح عذاب، دنیاوی عذاب ہے یا نہیں؟ طوفان نوح کی کہاں پہ آیا؟ برزخ میں آیا، دنیا میں آیا؟ بس دنیا میں عذاب بھی ہے اور جہنم میں بھی عذاب ہے یا نہیں؟ بس اس کا مطلب ہے کہ جہنم بھی جو عذاب بھی جو ہے دنیاوی بھی ہے اور اخروی. قرآن کی واضح صریح آیات ہیں. لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگا اس کی کجروی دنیا میں جنت کے اعتبار سے تھی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ جنت اس کا خواب پورا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کے لیے قرار دیا.
پھر موت کا اس دنیا میں اٹھنے کا سب سے خوبصورت ترین طریقہ کون سا ہے؟ کہ پیسے دے کے اپنے جسم کو ڈاکٹروں کے ہاتھوں کٹوایا جائے اور وہ چھرے چاقو لے کے انسان کے پورے جسم کو کاٹ ڈالیں، یہ موت کا طریقہ بہتر ہے؟ کون سا بہتر ہے موت کا طریقہ؟ یعنی آئیڈیل طریقہ دین اسلام نے کیا بیان کیا ہے؟ شہادت کب ہوگی؟ اب غذا کھاتے کھاتے پیٹ پھول جائے اور پھر مر جائے، اس سے تو نہیں شہادت ہوگی۔ صحیح، بستر پہ بس خواب دیکھتا رہے، اس سے بھی شہادت نہیں ہوگی۔ کوئی ظالم ہوگا تو شہادت ہوگی نا۔ اسی لیے یہ دعا جوشن کبیر میں بھی یہ کلمات آتے ہیں، دیگر بھی ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، بلکہ قرآن کریم میں ہی ہے کہ خدا کی حکمت ہی یہ تھی کہ جنت اور جہنم بنے، تو جہنم کے لیے جہنم والا بنے گا تو تب ہے نا، لَأَمْلَأَنَّ، ہاں قرآن کی آیت ہے کہ ہاں سورہ سجدہ آیت نمبر 13 ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہماری مشیت ہوتی تو ہر نفس کو کیا کرتے؟ ہدایت دے دیتے۔ تکرار کے ساتھ قرآن نے یہ بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بھی بیان کیا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت مل سکتی تھی یا نہیں؟ اس لیے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا، یہ تانا بھی کفار دیتے تھے، اللہ نے چاہا ہی نہیں، مشیت ہی نہیں تھی تو ہمیں بھی نہیں ملی ہدایت۔ نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے نا، چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ آج کے دور میں بھی چلتا ہے، جیسے بعض افراد ہیں انہوں نے طاغوت چھیڑ رکھ دی ہے، جو طاغوت کا متعارف، جسے طاغوت کو متعارف کراتے تھے انہی کی چھیڑ رکھ دی ہے۔ وہ پانی خریدیں، کہتے ہیں دیکھو طاغوت سے پانی لے لیا، بجلی کا بل دے، کہتے ہیں دیکھو طاغوت کو بجلی کا بل دے دیا۔ تو کفار بھی اسی طریقے سے مذاق اڑاتے، سمجھنا نہیں چاہتے تھے، جیسے یہ لوگ نہیں سمجھنا چاہتے کہ کسے طاغوت کہہ رہے ہیں، نظام طاغوت کیا ہوتا ہے، حاکم کیسے طاغوت بنتا ہے، مقتدر اقتدار والا کیسے طاغوتی ایک عنوان لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ کفار نہیں سمجھنا چاہتے تھے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو کوئی نفس بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتا۔ لیکن پھر قرآن آگے کیا بیان کرتا ہے، وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلِ حَقَّ الْقَوْلُ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ، اللہ کا قول وہ غالب آیا، ثابت ہو گیا، حق یعنی ثابت ہو گیا، منی، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ منی، میری جانب سے یہ پھر قول ثابت ہوا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ میں جنت کو جہنم کو بھر دوں کن سے؟ جن اور انس سے، اجمعین، تمام جن اور انس اس میں جائیں گے، تیسری مخلوق نہیں ہے درمیان میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اس لیے ہو نہیں سکتا زمین کے اوپر نہ آئے کوئی فاسق، کوئی ظالم، کوئی طاغوتی، کوئی قاتل، یہ تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ زمین جگہ ہی ایسی بنائی ہے کہ اس میں ہر دو نے آنا ہے۔ بعض اوقات بعض جگہیں ایسی بنائی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ صرف پاکیزہ افراد ہیں، جہاں وہ جنت ہے، صرف مجرمین نے آنا ہے، وہ جہنم ہے، لیکن زمین ہر دو مکس ہیں، جنتی بھی اور جہنمی بھی، دونوں زمین میں کیا مخلوط ہیں۔ آدم علیہ السلام کا ایک گھرانہ جب آباد ہوا تو کتنے افراد تھے ٹوٹل؟ مثلا بالفرض 4 افراد تھے، جناب حوا، حابیل اور قابیل۔ ایک اس میں کون نکلا؟ جنتی، اور ایک جہنمی۔ معصوم کا گھرانہ ہو تو تب بھی وہاں پہ ویسا آباد ہوگا۔ کیسے آپ تصور کرتے ہیں کہ زمین ہو اور اجل مسمہ کے لیے ہو، ایک مدت کے لیے ہو، اور دونوں نہ آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہا ہے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ، میرا یہ فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، یعنی اللہ نے محکم ارادہ فیصلہ کر کے اسے اجرا کے مرحلے میں بھی ڈال دیا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کیونکہ اگر نہ ہوتے یہ ظالمین تو شہید بھی کوئی نہ ہو رہا ہوتا، اگر نہ ہوتے یہ ظالمین تو صابرین کا بھی ہمارے سامنے گروہ نہ آ رہا ہوتا، یہ جان کے خطرے نہ ہوتے تو توکل کی بھی آزمائشوں سے متوکل انسان پیدا نہ رہے ہوتے، شجاعت بھی انسان کے وجود کے اوپر آشکار نہ ہوتی، خطرہ ہی کبھی لاحق نہیں ہوا۔ ویسے تو خیالوں میں ہر کوئی
بہادر ہے یا نہیں؟ شجاع ہے نا؟ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے شجاع، لیکن لائٹ چلی جائے اور اکیلے ہوں تو وہ بیچارے جن سے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خیالات انسان کو زیادہ ڈراتے ہیں، لیکن جو اکیلا رہ لے پھر پہلا دن سخت ہوگا، دوسرا دن، تیسرا دن اس کے لیے آسان ہو جائے۔ زندگی میں کبھی بھی نہیں رہا۔ ہمارے ساتھ ایک عزیز تھے، اس نے بڑی عمر تک ان کے اگر باتھ روم بھی جانا ہوتا تھا تو 3 لائٹیں جلا کے باتھ روم کی لائٹ کھولتے تھے وہ۔ تو اس کے بعد اس کو آزمائش کے طور پہ ایسی جگہ پہ رہنا پڑا کہ محلہ جو ہے وہ بھی ڈرانا قسم کا تھا، اور جس گھر میں تھا وہ اور ڈرانا تھا، اور پھر ماشاءاللہ وابڈہ تربیت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، وہ لائٹ ہی نہیں بھیجتی تھی، اور اکیلے وہ ادھر آہستہ آہستہ مضبوط ہو گیا دل اس کا۔ تو عرفا نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کو پانی میں جانے سے، سمندر سے ڈر لگتا ہے تو ساحل کے اوپر بے شک کشتی باندھ کے رکھے، لیکن پانی میں ڈالے اس وقت جب طوفان آیا ہو، اور تب وہ اپنے آپ کو پانی کی موجوں اور کشتی کے حوالے کرے، تاکہ ان موجوں اور تھپیڑوں سے اس کے وجود کے اندر یہ خوف جو ہے وہ بھاگے۔ وہ اس وقت تک نہیں فرار کرے گا خوف جب تک خطرے سے وہ ٹکر نہیں لے گا۔ خطرے سے ٹکر لے لیکن حوصلہ دے کے، امید دلا کے، جبر کے ساتھ نہیں، وہ نفسیاتی طور پہ ہمیشہ کے لیے بزدل بن جائے گا۔ حوصلہ پیدا کریں، اس کے اندر توانائی پیدا کریں، ٹکرائے وہ، سہے وہ۔ بالفاظ دیگر خیالی جو اذیت ہے وہ زیادہ انسان کو بڑا خوفناک منظر بنا کے پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام، زمین اس طرح سے سجنی تھی اور سجتی رہے گی، یہ سنت الہیہ جاری بھی رہے گی، ہم روایات پڑھ چکے ہیں۔ اب ادھر جو افراد آئیں گے ان کی تدبیر یکساں نہیں ہے۔ لوگ کیا ہے، وہ اکڑ میں کیا سمجھتے ہیں کہ یار اللہ کی پکڑ سے ہم باہر ہیں، اور مہلت بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے اور روٹین کا دن شروع ہوتا ہے تو روٹین انسان کو یہ ایک احساس پیدا کرتی ہے کہ اگلا دن بھی ویسا ہی ہے جیسا آج گزرا ہے۔ اس جملے کو میں دوبارہ اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ یہاں سے دھوکہ کھاتا ہے انسان، بڑے پیمانے پہ دھوکہ کھاتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں چینج آتا جا رہا ہے، حالات دیکھ رہا ہے آس پاس، لیکن اپنے طور پہ وہ غافلانہ طور پہ مطمئن بیٹھا ہے اور سمجھ رہا میں اللہ کی پکڑ سے باہر ہوں۔ وہ کیا ہے، انسان روٹین جو ہے وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے، اور روٹین کی وجہ سے کیا سمجھتا ہے، آج کا دن جیسا میرا گزرا ہے کل بھی ایسا ہی ہے، لیکن کل بدتر ہے۔ ابھی جوان ہے کل بوڑھا ہے، ابھی صحت مند ہے کل مریض ہے، ابھی زندہ ہے کل مردہ ہے۔ بار بار یہ اپنے نفس کو ہم سبق دیں کہ تم دنیا میں ہو تو تکلیفوں میں ہو، اٹھ جاؤ گے اور مومن ہوئے تو راحت ہے، وَإِلَّا کوئی راحت کا وجود نہیں ہے۔ اب مجرم کی پکڑ ہوگی، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، مجرم کی پکڑ ہے۔ مجرم کے درجات ہیں، ایک مرتبے کے اوپر مجرم ہے فاسق، ایک مرتبے کے اوپر فاسقین میں بھی بالا درجے کا فاسق یعنی کافر، مشرک، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے مجرم ہیں۔ لیکن مجرم کی پکڑ اللہ نے رکھی ہے۔ مکر صرف بڑے مجرمین کے لیے نہیں ہے، مکر کس کے لیے ہے، چھوٹے مجرم کے لیے، لیکن جو مجرم نہیں ہے اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن کی کیا آیت ہے، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فقط اور فقط قوم خاسرین ہے کہ جو مکر الہی سے محفوظ ہے۔ اگر ایسا ہے تو خاسرین جو ہے وہ مومنین کے دائرے میں بھی آ سکتا ہے۔ خوف انسان کو لاحق ہونا چاہیے۔ آئیں اب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ادھر مکر سے کیا مراد ہے۔ البتہ گرفت کرنے کے جو طور طریقے ہیں وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں فہرست ایک مختصر سے ذکر کی جائے۔ اللہ کی پکڑ نہ ہونے کے جو گمانات ہیں، گمان پیدا ہونے کے ذہن نشین رکھیں اسباب کیا ہیں۔ غفلت اس میں بالاتر ہے، جیسے بھی غافلانہ اور روٹین کے حوالے سے آپ کو مثال دی کہ غفلت کی وجہ سے وہی سمجھتا ہے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، ابھی نہیں ہوئی تو بعد میں بھی نہیں ہوگی۔ اس کو ہم پیچھے کس عنوان سے پڑھ چکے ہیں، عذاب استدراج۔ عذاب استدراج میں نعمت در نعمت ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہی ہے، اس کی پکڑ ہو رہی ہے، عذاب اسے ہے۔ دوسرا ہم نے سبب اس میں کیا دیکھا، فکری کجروی اس کی،
فکری گمراہی۔ تیسرا اس کے بارے میں ہمارے پاس آیا کہ گناہوں کی ظلمتوں کی وجہ سے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کے اندر یہ گمان کرتا ہے اپنی طاقت کے گھمنڈ کی وجہ سے، قوت اور طاقت کے گھمنڈ، اور حق کے کمزور اور ضعیف ہونے کو جب دیکھتا ہے تو یہ گھمنڈ اس کے وجود میں آ جاتا ہے۔ گناہوں کی زیادتی سے مراد یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر اس نے دیکھا کہ مار پیٹ کے، رشوت چلا کے، پیسہ دے کے، غلط طور طریقوں سے میں قانون کی زد سے ہمیشہ ہی بچتا رہا ہوں، تو اب بھی میں بچ جاؤں گا۔ درست ہے، یہ اسباب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کیسے رکھی ہے؟ ادھر دیکھیں، سب سے بڑی پکڑ اللہ تعالیٰ کی وہ عذاب ہے جس عذاب کو انسان اپنے گرد خود بنتا ہے، جسے اپنے گرد خود ہی انسان گھیرتا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے آپ کو اس میں خود گرفتار کرتا ہے۔ اسے مکر الہی قرار دیا، اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ صحیح ہے؟ دوسری گرفت، دوسری اللہ تعالیٰ نے جو گرفت رکھی ہے وہ گرفت ہے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے قرار دیے جو اس کے جرائم لکھ رہے ہیں، وہ فرشتے قرار دیے ہیں کہ جو اسے پھر پکڑیں گے۔ لہذا قرآن نے واضح طور پہ ذکر کیا ہے، سورہ انفطار میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ بعض نے اسے کاتبین قرار دیے، بعض کہتے ہیں حفاظت کرنے والے ہیں، بعض کہتے ہیں حفاظت سے ادھر مراد اعمال کی حفاظت ہے۔ صحیح ہے؟ کرامن کاتبین، حافظین بھی ہیں لیکن کیا ہیں؟ کرامن کاتبین، صاحب کرامت ہیں اور لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں۔ صحیح ہے؟ جو تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہر انسان کے لیے قرار دیے۔ یہاں پہ سوال ہے یہ کتنے فرشتے ہیں کرامن کاتبین؟ ایک ہیں، دو ہیں یا زیادہ ہیں؟ کیونکہ کاتبین کا جب صیغہ آیا ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ وَإِلَّا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا روایات میں بھی یہ آیا کہ یہ حسنات و سیئات انسان کے لیے قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ تو بس لکھنے کا ایک عمل جو ہے وہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ قرآن کی اور آیات بھی ہیں کہ جو کرامن کاتبین کے علاوہ لکھنے کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ خدا نے اپنے فرشتے جو ہیں وہ ان کے اوپر قرار دیے ہوئے ہیں، اور یہ فرشتے تھوڑی سی بھی کوتاہی نہیں کرتے اور ان کو لکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ استنساخ کہتے ہیں فوٹو کاپی کو۔ صحیح ہے؟ فوٹو کاپی، آج بھی یہ عربی زبان میں یہ لفظ فوٹو کاپی کے لیے کیا تصویر بھی کہتے ہیں، اور استنساخ یعنی نسخہ برداری کر لیتے ہیں۔ تم جو عمل انجام دیتے ہو اس کا کیا کر لیتے ہیں ہم؟ اعمال کی صورت میں وہ لکھا جاتا ہے۔ یا یہ کہ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ البتہ اس میں واضح نہیں ہے کہ کتابت کا ہی عمل ہے، لیکن قرآن نے یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ کتاب کے حوالے سے اعمال کا تذکرہ ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، روز قیامت ہم اس کے لیے کیا نکالیں گے؟ کتاب۔ یلقاہ منشورا، صحیح ہے؟ کھلی ہوئی، پھیلا کے، جسے نا منشور نشر شدہ یعنی کھول کے وہ اسے دیکھے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے لیے تیرا اپنا وجود ہی کافی ہے، پڑھ اپنی کتاب۔ پھر بعض ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بعض ہیں کہ جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یا یہ کہ اذ یتلقی المتلقیان، صحیح ہے، عن الیمین وعن الشمال، کہ یمین اور شمال۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی کتنی آیات میں یہ بات لکھی ہے کہ کہاں پہ تم نے بھاگنا ہے، کہ شمال اور یمین قعید بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور روایت بھی امام معصوم علیہ السلام کی اس کے ضمن میں موجود ہے کہ هو الملک الذی یحفظ علیہ عملہ، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو کہ انسان کے عمل کو لکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آیات کا ایک مجموعہ آیا جو بتاتا ہے کہ گرفت میں لینے کے لیے تمہارا رجسٹرڈ جو ہے وہ بھرا جا رہا ہے، سارے جرائم کی لسٹ اس کے اندر لکھی جا رہی ہے۔ پھر اطراف کا ماحول ہے وہ گواہی دے گا، اطراف کا
ماحول بھی اشہاد ہیں کچھ، اور کچھ ہیں کہ جیسا کہ قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کیا کرے گی؟ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، خبریں ساری بیان کرے گی، بتائے گی کہ کس نے کیا کیا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب زانی غسل کرتا ہے تو زمین اس سے چیختی ہے، اس کے اوپر جب وہ قطرات گرتے ہیں، ایک ایک ظلم کی داستان کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ آسمان شاہد کے طور پہ موجود ہے، سورج چاند شاہد کے طور پر موجود ہیں، لہذا ایک ایک چیز کی خبر کو اس نے محفوظ رکھا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ رب ہے کہ جس نے اس کو یہ چیزیں وحی کی ہیں، یہ طریقے سکھائے ہیں کہ کیسے تم نے محفوظ کرنا ہے۔ آج سائنٹسٹ یہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز منہ سے ایک دفعہ صادر ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتی، صحیح ہے، غائب ہوگی ہماری نگاہوں سے، فضا میں موجود ہیں آوازیں۔ ابھی تک کرۂ ارض جب سے بنی ہے جتنی آوازیں ہیں وہ ہیں موجود، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فریکوینسی جس طرح سیٹ کرتے ہیں وہ پکڑیں ان صداؤں کو، تو ان صداؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بھی آ جائیں گے، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے بھی ہاتھ میں آ جائیں گے، کوششوں میں، کیونکہ ہے اسی کائنات کے اندر۔ تو آپ نے ایک اور دیکھا کہ اطراف کے جو ہیں چیزیں گرفت میں لینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے اس کے سامنے ہیں، یا جس طرح سے سورہ ہود اور سورہ غافر میں بھی ارشاد ہوا ہے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، گواہی دیں گے اشہاد ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت وسطیٰ کو شہید قرار دیا گیا ہے، گواہ قرار دیا ہے۔ اشہاد کہیں گے یہ ہیں کہ جو اپنے رب کے اوپر جھوٹ بولتے تھے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں کو رکاوٹیں ڈالی، ایجاد کی، اور انہوں نے سرکشی، کجروی کے ساتھ بغاوت کی۔ یبغونها عوجا، کجروی تھی یعنی باطل نظریات، اور عمل میں بھی ٹیڑھا پن۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب ان کو قرآن کیا آ کے اپنی گرفت میں لے گا۔ یہ تو ہیں ان کے اعمال کے لکھنے کے حوالے سے کہ قرآن نے اس کو آگے بھی ذکر کیا کہ پھر جب ان کی پکڑ ہوگی تو کس طریقے سے خداوند متعال ان کو پکڑے گا کہ ان کے پاس راستہ فرار کا نہیں ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، زمین پہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، کوئی ان کا ولی ناصر نہیں ہوگا، سفارشی جس کی بات چل سکے۔ قرآن نے پہلا ضابطہ کیا قرار دیا ہے؟ کسی کی بھی سفارش نہیں چلے گی، یہ ذہن نشین کر لیں۔ پہلا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی چلے گی، یہ نہیں ہے۔ پہلا ضابطہ کیا ہے؟ کسی کی بھی نہیں چلے گی، مگر یہ کہ اللہ جس کی اجازت دے دے۔ اس لیے شفاعت کا نظریہ بعد میں ہے، اس اقرار کے بعد ہے شفاعت کا نظریہ، کہ پہلے کسی کی بھی نہیں چلی گی، کوئی ولی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یضاعف لهم العذاب، عذاب ان کے اوپر دگنا کیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ استطاعت سمع رکھتے ہیں اور نہ ہی بصیرت رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پہ بھی قرآن نے اسے ذکر کیا، اس لیے یہ جو ہے کہ خدا کے اذن کے علاوہ کسی کو بھی خداوند متعال موقع نہیں دے گا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو شفاعت کرے اللہ کی بارگاہ میں؟ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو بارگاہ میں شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے۔ یہ صورت ہوگی کہ خدا کے سامنے اب کسی کی نہیں چلے گی۔ یا قرآن کی آیت میں سورہ نبا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی طریقے سے اس بات کو ذکر کیا کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ خاموش بیٹھی ہوں گی اور وہ
نہیں سکت رکھتے کہ وہ کوئی کلام کریں. لا یتکلمون اس طرح سے الا من اذن لہ الرحمن، لا یتکلمون کلام ہی نہیں کر سکتے الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. اس لیے یہ کسی کے سامنے بالکل سیدھے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صف در صف کھڑے ہیں. صحیح ہے. اور لا یتکلمون کوئی ان فرشتوں میں سے نہیں بول سکتا. اس لیے کیسے ہو سکتا کوئی سفارش کر لے؟ اس لیے قرآن نے اول یہ انکار کیا کہ کوئی شفاعت نہیں مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے، اور اذن الہی نصیب ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام وہ شفاعت فرمائیں گے. اسی طریقے سے کوئی بولنے کی جرت ہی نہیں کرے گا. سارے فرشتے اور روح اور سارے کے سارے یہ بزرگ جو ہستیاں ہیں وہ کھڑی ہوں گی، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی. اس طرح قرآن کریم نے موت کا جو ہے وہ ایک تصور ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ انسان کو آ کے موت دیتے ہیں. اور جو افراد مجرم ہیں، کافر ہیں، ان کی روح کو کیسے کھینچا جاتا ہے وہ دلچسپ ہے. سورہ انفال میں ذکر ہے. یہ جو گرفت سے بھاگنے کے چکروں میں ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، اور امیدوں میں لگے ہوئے اس دنیا میں قصیدے پڑھتے تھے تو سارے ہی تعریفیں کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے. ادھر بھی نعرے لگ رہے ہوں گے. شرائط ساری ہوں گی تو تب ان شرائط کی بدولت یہ ممکن ہے. سورہ انفال آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ وَلَوْ تَرَى آپ اگر دیکھیں اس وقت کو کہ جب ان کافرین کو ہمارے ملائکہ کیا ہیں، ملائکہ وفات دیتے ہیں. یضربون وجوہہم، ان کے چہروں کی پر مار رہے ہوتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشتوں کی پر لگا رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اب ذرا چکھو، اب تمہیں پتہ لگے گا، ذرا اس کا مزہ بھی اب چکھو. اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ بہرحال اس کے ضمن میں ابھی روایات کو نہیں پڑھتے، لیکن آپ کے پاس وہ گرفت کے طریقے آ رہے ہیں کہ پہلا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مکر الہی کے ابھی اس کو آغاز کریں گے. دوسرا ہم نے کیا دیکھا کہ خود جو ہے وہ زمین اور اطراف یہ ہیں. نمبر 3 فرشتے اللہ نے مجرمین کی کتابت کے لیے رکھے ہیں اور اس کے دائرے میں وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. نمبر 4 جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر ملائکہ اس کے اوپر اللہ مسلط کر دیتا ہے. ایک ملائکہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملائکہ رکھے ہیں جن کا کام ہی مارنا ہے، یعنی موت دینا، اور موت دینے کے بعد یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پہ مار رہے ہوتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں. وادبارہم، اور ان کی پشتوں کے اوپر ضربے لگاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، ذرا چکھو تم ان کے عذاب کو، اب اس عذاب کو چکھو. یا اسی طریقے سے ان کو گھسیٹ کے جو ہے وہ لایا جائے گا. اور قرآن نے اس کو ذکر بھی کیا ہے سورہ حاقہ میں کہ کیسے قرآن نے بیان کیا کہ ان کو لے کے آیا جائے گا. اگر ہم اس سورہ حاقہ کی آیات کو دیکھیں بڑی خوبصورت ہے. تیزی سے اس کا بھی ایک ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 25 سے ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے نہ دی جاتی یہ کتاب. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میرا کوئی حساب کتاب ہوتا ہی نہ، جانتا ہی نہ. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، مال نے مجھے مستغنی نہیں کیا. ہلک عنی سلطانیہ، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور کھینچ کے اسے لاؤ. صحیح ہے، خذوہ فغلوہ، یعنی اور پھر آگے کیا ہے کہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم.
اور پھر بیان کیا کہ ان کے کیا اعمال تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے آیات آئیں کہ ان کو گھسیٹ کے کس طرح لایا جائے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو قرار دیا ہوا ہے کہ جن فرشتوں نے مارنا ہے اور پکڑ کے انہیں گھسیٹ کے ثم الجحیم صلوہ گھسیٹ کے ادھر انہیں لے کے آنا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک طرف ہو گئے۔ اگلا اس میں دیکھیں کہ خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بولیں گے، خود ان کے اعضاء بولیں گے، وہ ان کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اور پھر یہ کہیں گے بھی تمہیں کس نے بلا دیا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 21، کیونکہ بھاگنا چاہیں گے نا، یہ گرفت میں لینے کے لیے جھوٹ بولنا ایک ہے، گرفت میں لینے کے لیے کیا ہے کہ جھوٹی کہانیاں سنائیں گے، توجیہات پیش کریں گے۔ تو اب یہ توجیہات پیش کر رہے ہوں گے، ایک طرف سے کتاب آ گئی، توجیہات پیش کر رہے ہیں، خود زمین آسمان گواہیاں دیں گے، اشہاد موجود ہیں۔ کیا سورہ فصلت آیت نمبر 21 میں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ اپنی ہی جلدوں سے کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ اپنی ہی جلدوں سے کہیں گے لِمَا شَهَدْتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف تم گواہیاں دے رہے ہو۔ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس نے ہر شے کو گویائی دی ہے، بلوایا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے ہمیں یہ بولنے کی طاقت دی اور بلوایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ وہی ذات ہے کہ جس نے سب سے پہلے تمہیں خلق کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کا اپنا وجود ہی پھر گواہی دینے لگ جائے گا، اب کہاں پہ گرفت سے وہ بچے گا۔ یہ ہمارے پاس آیات ہیں، ان میں اور تعجب کی آیات ہیں کہ جو جہنم کے اوپر اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن کون ہے؟ لوگ اور پتھر ہیں۔ اس آگ کے اوپر بیٹھا کون ہے؟ اس جہنم کے اوپر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انتہائی سخت گیر ہیں۔ جیسے اللہ نے بعض فرشتے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ صرف مارنا ہے، انہوں نے مار پیٹ کرنی ہے، انہوں نے اسے پکڑ کے سر کے بل ثم الجحیم صلوہ، انہیں پکڑو، کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ گھسیٹیں گے، جیسے نہیں مرغی ذبح ہوتے ہیں، تھوڑا آگے جاتی ہے، پکڑ کے وہ لاتا ہے اور اوپر 2-4 پھیرتا ہے، تو انہوں نے بھی اسے پھیرنے کے لیے رکھے ہیں۔ اب یہ بھاگنے کی کوششیں کریں گے اپنے طور پہ، تو ملائکہ ایسے رکھیں ان کے چہرے کو دیکھ کے ہی ان کا دم نکل جانا ہے۔ یہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، انتہائی سخت، شدید، غلیظ یعنی شدت پسند۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ جو ملائکہ جہنم پہ اللہ نے پہرے دار بٹھائے ہیں، یہ اصلاً اللہ کی معصیت نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فقط وہ انجام دیتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم ان کے لیے صادر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن نے سورہ زخرف میں نام بھی لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا فرشتوں کے نام کم آئے ہیں، جناب جبریل علیہ السلام کا نام آیا 1-2 فرشتوں کے، ان میں سے ایک جہنم کے بھی آیا ہے، جو بیٹھا ہوا جہنم کے اوپر ہے، ہیڈ، آپ ہیڈ کہہ لیں اسے فرشتوں کا، اس کا نام ہے مالک۔ نہج بلاغہ میں بھی تذکرہ ہے اس کا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَنَادَوْا یا مالک، وہ آواز دیں گے اے مالک، لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ ہمارے اوپر، کہ ہم لوگ تو مارے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے رب نے جو ہے نا قضاوت جو کی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر صحیح عذاب آئے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم لوگ ادھر ہی ٹھہرے رہو، تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، کہ ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ناپسندیدہ ہونے لگتا تھا، منہ چڑھا لیتے تھے جب حق کی باتیں ہوتی تھیں، رخ پھیر لیتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے، بہانے کر کے فرار کر جائیں گے، اور بعد میں یہ منافقین کی عادت تھی، وہ کہتے یار بڑے طریقے سے میں نکل آیا ورنہ تو پھنس گیا تھا، آج میں 2 گھنٹے تو میرے گئے تھے، شکر ہے میں بچ کے نکل آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فرشتے، یہ جو ہیں منافقین، وہ اسی طرح کے اعمال انجام دیتے تھے۔
تو ان لوگوں کو یہی ان کی کیا عادت تھی کہ یہ لوگ ناپسندیدہ جانتے تھے، تو قرآن نے پھر اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فرشتے کتنے رکھے ہوئے ہیں؟ 19 فرشتے رکھے ہیں۔ انہوں نے گرفت میں کہاں سے اللہ کے بھاگنا ہے؟ پہلے تو قرآن نے کہا ذرا آسمان اور زمین کے تم کناروں سے تو نکل کے لاؤ نا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری گلیکسی کے جو کنارے ہیں، کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر لائٹ کی سپیڈ میں سفر کریں کتنے ہزار سال آپ کو لگ جائیں گے، اور زمین پہ اس کی عمر جو ہے وہ 60-70 سے اوپر نہیں ہے، اوسط جو عمر ابھی چل رہی ہے، اس کے بعد مر جاتے ہیں اکثریت افراد۔ تو وہ اس نے 1000 سال، تو وہ صرف اپنی گلیکسی، وہ گلیکسی ایک ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہے۔ جیسے اس مادی دنیا میں ایٹم نظر آتا ہے، ایٹم سے بھی باریک اوپر کے جہان کی مناسبت سے ہماری گلیکسی، ہماری کہکشاں میں سورج تو اصلاً ملتا ہی نہیں ہے، اور سورج کے سامنے زمین کیا ہے؟ ایک ڈاٹ، اور زمین کے اندر انسان کیا ہے؟ اور وہ آگے سے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ برتر رب ہوں، نعوذ باللہ۔ انسان کی حالت دیکھیں کہ کہاں پہ ہے، گلیکسی نظر نہیں آتی، اور اس لیے قرآن نے کہا کہ اقطار السماوات والارض، ذرا فرار کر سکتے تو کر کے دکھاؤ، کر لو گے تم اسے مادی جہان سے نہیں باہر نکل سکتے، اس کے بعد جو تم نے کمایا اور اپنے گرد جال بنا اس سے کہاں فرار کرنا ہے؟ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عادلانہ جو ایک مقدمہ چلنا ہے، اس میں گواہ اتنے زیادہ رکھے ہیں، خود اس کا وجود ہے، زمین ہے، اس کی جلد ہے، ادھر سے اس کی کتاب ہے، ادھر سے فرشتے ہیں، مقدمے میں تو وہ ہار گیا۔ خود اس کے ابھی جملات آپ نے دیکھی، کیا کہا کہ کاش میں یہ نہ کتاب میرے ہاتھ میں دی جاتی اور اس کے سامنے کھول کے بیان کی جائے گی، اس لیے مقدمے میں تو کیا ہو گیا؟ وہ ہار گیا، وہ نہیں مقدمہ جیت سکتا۔ دوسرا اس کے پاس مورد کیا آ جائے گا؟ شفاعت کا۔ شفاعت کس کی ہوگی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذن، قرآن میں تکرار کے ساتھ یہ بات وارد ہوئی ہے، شفاعت اللہ کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہوگی جب سورت یہ ہو لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن؟ کیسے وہ کوئی جرأت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ذات کے سامنے جسے بولنے کا اذن ہوگا وہی بولے گا، اس لیے جب شفاعت کا مرحلہ آئے گا تو وہ اس کا مستحق قرار پائے گا تو اجازت ہوگی کہ شفاعت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے بھاگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ گئے، یا امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ آپ کے قاتلوں پہ میں نے لعنت بھیجی تھی، بس اس وجہ سے اب میں بخشا گیا، نہ توحید ٹھیک، نہ نبوت کے عقیدے میرے ٹھیک، نہ نماز کبھی پڑھی، نہ روزے رکھے، اب تو بخشا جانا چاہیے۔ اس طرح سے بخشش قطعاً نہیں ہو سکتی۔ یہ تب اثرات رکھتے ہیں، بلا شک و شبہ امام حسین علیہ السلام شفاعت کریں گے، مشکل سے نجات دیں گے، اگر شرائط کا حامل ہو۔ شرائط کا حامل نہ ہو تو کیسے اجازت ملے گی امام حسین علیہ السلام کو؟ اللہ کی رحمت وسیع ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت؟ امام حسین علیہ السلام کی رحمت وسیع ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت؟ لہذا جو اللہ کی رحمت میں بخشش کے دائرے میں نہیں آ رہا، امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کے اسے بخشش نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مقدمے کے بعد کیا چلاتے ہیں وہ سفارشیں۔ یہی آپ اس دنیا کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جب جرائم پیشے کو گرفت میں لیا جاتا ہے تو وہ پھر جھوٹ بولتا ہے، ادھر ادھر کی تعویلیں کرتا ہے، اس کے بعد کیا سفارشیں چلاتا ہے، پیسہ چلاتا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ ہِیَ مَوْلَاكُمْ۔ یہ جو ہِیَ مَوْلَاكُمْ ہے، یہاں پہ مولا بمعنی اولا آیا ہے، کیونکہ عموماً ڈکشنری میں نہیں لکھا ہوتا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دلیل بنایا، جو من کنتم مولا میں اعتراض کرتے ہیں کہ اولا بالتصرف ادھر نہیں ہے معنی، تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ہِیَ مَوْلَاكُمْ، کہ یہ جہنم تمہاری مولا ہے، یہ تمہاری پر مسلط رہے گی۔ پھر آ جاتے ہیں کہ عمل کی دنیا میں۔ عمل کی دنیا میں عموماً دھوکہ دے کے فرار کر سکتے ہیں، بعض اوقات پیسہ دے کے فرار کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کون سے فرشتے اوپر بٹھائے ہیں؟ ملائکۃ غلاظ شداد، اور کیا خوبی ہے؟ لا یعصون اللہ، لا یعصون اللہ، اللہ کی معصیت نہیں کرتے۔
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فقط وہ انجام دیتے جو حکم دیا، اس کے علاوہ وہ کوئی اور چیز انجام نہیں دیتے۔ ایسے یعنی معصیت انجام نہیں ہو سکتی، اللہ کی نافرمانی ان سے۔ پھر مالک ادھر بیٹھے ہیں، مالک تو اسے کہے گا جو خزانہ دار اوپر جہنم کے ہے کہ ادھر ہی ٹھہرے رہو، تمہارا حق یہ بنتا ہے۔ اب اور فرشتے اللہ نے کیا قرار دیے ہیں؟ 19 فرشتے۔ ان ھذا الا قول البشر ساصلیہ سقر، ان قریب اسے میں کہاں پکڑ کے لے کے جاؤں گا؟ سقر میں۔ وما ادراک ما سقر، کیا جانو کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، کسی شے کو بھی باقی نہیں رہنے دیتی، کوئی بھی چیز اس کے سامنے باقی، یعنی جیسی جاتی ہے نگل جاتی ہے، پکڑ کے دبوچ لے گی۔ لواحۃ للبشر، صحیح ہے، اس کے اوپر کالا سیاہ رنگ اس کا کر دیتی ہے، جلد کوئی بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ علیہا 19، 19 فرشتے اس کے اوپر ہیں، 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، ہم نے قرار دیے ان جہنمیوں کے اوپر، اصحاب نار، اصحاب جہنم پہ کس کو قرار دیا ہے ہم نے؟ ملائکہ کو قرار دیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں کے پاس جب یہ لوگ آئیں گے تو جنت سے الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے یہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں سقر لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ نہ نمازیں پڑھتے تھے، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور نہ دیگر دعا وغیرہ مانگتے تھے، عبادت انجام دیتے تھے۔ اسی طرح سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نو نقشہ اس چیز کا کھینچا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد ایک فضا بنائی ہے کہ اسے باہر نہ نکل سکے۔ خود جہنم کی کیا صفت وارد ہوئی ہے؟ ایک تو آپ نے ابھی پڑھا کہ لا تبقی ولا تذر، ایک اس کی صفت ہے مرصاد، صحیح ہے، سورہ نبا میں ارشاد ہوتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کیونکہ جہنم کی صفت یہی ہے، مرے گا یا زندہ رہے گا، دونوں میں سے کون سی حالت ہوگی؟ زندہ ہوگا یا مر جائے گا؟ سورۃ الاعلی میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ سورہ اعلی میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ لا یموت ولا یحیا، صحیح ہے، یہ نام نہیں ہے یحیا، یہ فعل مضارع ہے، صحیح ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ ویتجنبها الاشقی، شقی ہے کہ جو اس سے بچتا رہا۔ جو غائب ہو جاتے ہیں نا کہ قرآن کی باتیں نہیں سننا چاہتے، قرآن کے معنی پہ غور نہیں کرنا چاہتے، تدبر نہیں کرنا چاہتے، ذکر سے، ذکرہ سے بچتے ہیں، تو قرآن سے کیا سَیَذَّکَّرُ مَن یخشیٰ، تذکر کرے گا جو خشیت رکھتا ہے، وَیَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اشقا اس سے بچے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اسے کہاں پہ لایا جائے گا؟ گھسیٹ کے لایا جائے گا نار کبریٰ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ وہ مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا نا کہ نہ وہ ادھر بھی پانی پی سکے گا اور نہ ٹھنڈک کا احساس کوئی کر سکے گا، جیسے ابھی سورہ نبا میں آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جہنم اللہ تعالیٰ نے مرصاد بنائی ہے، تو یہ مرصاد ایسی اللہ نے بنائی لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ جو گھات لگا کے نا بیٹھنے والی ہو۔ آپ نے بلی کو یا شیر کو دیکھا ہوگا، جانور آرام سے اپنی غفلت میں مدہوش آرام سے وہ اپنی بریانیاں اڑا رہا ہوتا ہے، وہ خوب لذتیں لے رہا ہوتا ہے، جیسے آپ سمجھے باربیکیو کرنے گیا ہوا ہے، اور یہاں پہ گھات لگائے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی فرصت کے لمحات میں دیکھ رہا ہے کہ کیا اس کا اینگل بنتا ہے، کیونکہ اسے دم سے پکڑنا مشکل ہوتا ہے، وہ اس کے اینگل تبدیل ہونے کے انتظار میں ہوتا ہے، اس نے گردن پہ اس کے ہاتھ ڈالنا ہے۔ پھر جب جانور ہوتا ہے بالکل سامنے ہو تو ادھر سے جب شیر آئے گا تو اس نے مڑ کے فرار کرنا ہے۔ پیچھے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جانور کے حملے کا
کہ وہ پھر بھاگ سکتا ہے، لیکن سامنے جب اس کا رخ ہو جائے، یہاں سے وہ جب گھات لگائے گا تو سیدھا اس کی گردن کے اوپر وہ اپنے دانتوں کو ڈالتا ہے۔ جو چیتا اور اس طرح کے جانور ہوتے ہیں، ان کی زبان میں ہی ایک قسم کے چاقو لگے ہوتے ہیں، وہ اندر سے کاٹتی ہے، زبان تیز تیز کاٹتی ہے اس کی، جیسے اونٹ ہے نا، نوکیلے ترین کانٹے اس کی زبان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو اس لیے ہم تو اس طرح دیکھتے ہیں یار وہ اس نے دانتوں سے پکڑا ہے تو بس مر گیا، وہ اس طرح تھوڑی مارا ہے، وہ اس کا سانس اندر سے پہلے روکتا ہے۔ شیر ہو تو سانس روکتا ہے، چیتا بھی اس کا سانس روک کے اسے مارتا ہے، لیکن چیتے کی زبان کے ساتھ اس کے وہ بلیڈ ٹائپ اندر ہی زبان کے لگے ہوتے ہیں، وہ اسے کاٹتے جاتے ہیں ساتھ۔ تو اسے کہتے ہیں مرصاد کے غفلت سے فائدہ اٹھا کے اچانک اس کے اوپر گرفت کرنا۔ جہنم یہی ہے، وہ بیتاب ہے کہ حکم ملے اللہ کی طرف سے کہ یہ تیرا نوالا ہے، پھر وہ جس طرح سے آگے بڑھ کر اس کے اوپر حملہ آور جہنم ہوگی تو وہ اس کو پکڑ کے کھینچ لے گی، پھر کہے گی کہ لا تبقی ولا تذر، کسی کو بھی نہیں چھوڑتی وہ۔ یہ جہنم کی کہاں سے بچ کے کہاں سے جائے گا انسان؟ کون سے وہ خوابوں میں بیٹھا ہے کہ اس نے بچ کے جانا ہے؟ کہ جو جہنم کی صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اور اس طور پہ قرآن نے مکالمات ذکر کی ہیں۔ خود یہ مکالمات سارے پڑھیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک دلچسپ موضوع بن جاتا ہے، لیکن جہنم کی آپ نے دیکھا کہ ملائکہ غلاظ شداد بیٹھے ہوئے ہیں، مالک ہے کہ جو بیٹھے ہیں، اور وہ آگے سے مالک کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہنم میں ہی جانا چاہیے، تم لوگوں کا یہی ٹھکانہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ اعراف میں بھی ایک مکالمہ وارد ہوا ہے، سورۃ الملک میں بھی مکالمہ وارد ہوا مختصر سا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی ہے۔ یہ تو جہنم کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی صفت کیا بیان کی ہے کہ مرصاد کا لفظ قرآن کریم میں 2 جگہ ہے، ایک سورہ فجر آیت نمبر 14 میں بھی آیا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ اس کو دبوچنے کے لیے اس منتظر ہے، الی اجل مسمى، وہ مدت آ جائے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا نا کہ ایک طبقہ ہے جو کہتا تھا کہ جلد عذاب ہماری طرف لاؤ، کیوں تم دیر کرتے ہو، ہم چاہتے ہیں جلد عذاب آئے۔ قرآن میں کئی جگہ ان لوگوں کا تذکرہ، سورہ حج آیت نمبر 47، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے کیا تقاضا کرتے ہیں، بھیجو وہ عذاب، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ اسی طرح سورہ غالباً سورہ شعراء میں ہے أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، سورہ عنکبوت میں ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نہ یہ مدت ہوتی تو لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب ان کے اوپر آ چکا ہوتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، یہ ہے وہ مرصاد، اچانک اللہ لے کے آئے گا، ہم ان کے اوپر کیا کریں گے، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، وہ اچانک ان کے اوپر بغتةً لے کے آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب مرصاد ہوتا ہے اسے پتہ لگتا ہے، جب دھبوچا جاتا ہے تو اس وقت اسے پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ عنکبوت ہے میں جہنم کی تیسری صفت، ایک غلاظ ہوگی شداد، یعنی جو خطرناک ترین صفات ہیں، دوسری مرصاد ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی مجرموں کے اسی میں ہے، گھات میں ہے کہ یہ مدت پوری ہو، انہوں نے جو تڑپایا نا، ان کا صحیح طریقے سے حساب ہوگا۔ جیسے قرآن کہتا ہے ذرنی، یہ رسول میرے اوپر انہیں چھوڑ دے، میں خود ان سے نپٹوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے اسے نپٹتا ہے۔ تیسری صفت ہے محیطۃ، احاطہ کرے گی جہنم، بس اسی کی پر اکتفا کریں گے جہنم کے لیے کہ کیسے اس نے گرفت میں لیتی۔ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اس نے احاطہ کیا ہے سب کے سب افراد کا، یعنی جہنمی کا احاطہ اس طرح سے کر، جیسے ہوا ہے نا، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس حیز بھی کہتے ہیں اسے، احاطہ کیا ہوا ہے، ہوا نے کس طرح سے گھیرا ہوا ہے، کوئی بچ سکتا ہے ہوا سے باہر نکلے گا ادھر سے؟ جہنم اس طریقے سے احاطہ کیے ہوئے ہوگی، یعنی اس کو اندر باہر ہر طرف سے اس نے، جہنم نے اسے جکڑا ہوا ہوگا۔
تو یہ ہمارے پاس چند آیات تھی، اور بھی آیات اس ضمن میں ہیں، ہم اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں اور مکر کی طرف آتے ہیں۔ مکر کا معنی کیا ہے، پہلے اس کو ہم دیکھیں۔ قرآن کریم نے مکر کا لفظ متعدد جگہوں پہ، تقریباً ہمارے پاس 10 کے قریب یا 10 آیات ہیں جن میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے۔ اس کا ایک کلمہ ہے دھوکہ دینا، خداعن۔ اس کا معنی دقت سے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اردو میں بھی جسے آپ مکاری کہتے ہیں، وہ مکاری عربی سے اردو میں آیا ہے اور اپنے اسی معنی میں آیا، جو وہ عربی میں معنی موجود ہے اسی معنی میں اردو میں منتقل ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے خدیعہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، قرآن کریم نے مکر کا لفظ بھی استعمال کیا اور قید کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مکر اور قید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلے ہم اس کے معنی کو دیکھ لیں۔ مکر کا لفظ یہ ہے خداعن، یعنی دھوکہ دینا۔ قید کا لفظ بھی دھوکہ دینے کے معنی میں ہی آتا ہے۔ فروغ اللغویہ میں ابو حلال عسکری وہ بیان کرتے ہیں۔ ابو حلال عسکری کی یہ کتاب الفروغ اللغویہ قدیمی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، 5ویں صدی ہجری کی یہ کتاب ہے۔ وہ قید اور مکر میں فرق یہ کرتے ہیں کہ قید اقوی من المکر، مکر سے قوی تر ہے۔ قید کیا ہے؟ مکر سے قوی تر ہے، اور دونوں کے دونوں تدبر اور فکر کے بغیر نہیں ہوتے۔ جسے آپ سازش کہتے ہیں نا، مکارانہ سازش، اسے مکر کہتے ہیں۔ اگر اس میں قوت ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ قید کہلاتا ہے۔ اس لیے قید جو ہے اس کو مکر کی نسبت زیادہ قوت حاصل ہے، لیکن دونوں میں نقطہ مشترک کیا ہے؟ دونوں میں نقطہ مشترک یہ ہے کہ دونوں تدبر اور فکر کے ساتھ انسان بناتا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اس میں بھی ابھی تھوڑا اور معنی کی مزید گنجائش ہے، لہذا بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ مکر فقط اور فقط وہ ہوتا ہے جب دوسرے کو ضرر دینے کے لیے منصوبہ بنایا جائے، پورا وسیع جال بچھایا جائے۔ لیکن کیوں وسیع جال بچھایا ہے؟ اس لیے بچھائے اگلے کو کیا دینا ہے؟ ضرر دینا ہے، تب مکر کہلائے گا، وَإِلَّا مکر نہیں کہلاتا، تدبیر کہلائے گا۔ اگر نفع دینا آپ نے تو یہ بہرحال تدبیر تو عمومی ایک لفظ ہے، لیکن مکر کا معنی آپ نے دیکھا قید اور مکر میں نقطہ مشترک کیا ہے۔ آپ جو پلان بنا رہے ہیں اسے مقصود کیا ہے؟ اگلے کو ضرر، مد مقابل کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا ہے۔ اس کے لیے آپ جو پلان بناتے ہیں یہ مکر کہلاتا ہے۔ پھر مکر کیا ہوتا ہے؟ وہ مخفی رکھا جاتا ہے۔ مکر کا تیسری خصوصیت کیا ہو گئی؟ مخفی۔ بس پہلی خصوصیت مکر میں ہے کہ غور و فکر اور پورے، یعنی اپنے پورے علم کے ساتھ وہ اس کو بنائے گا، پہلی خصوصیت۔ یہ جو لغوی تعریف ہے اسی سے جنم لیتی ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی کیا ہوگی؟ ضرر پہنچانا ہے مد مقابل کو۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ مخفی صورت میں یہ ہوتا ہے، مخفی بناتا ہے یہ۔ صاحب تحقیق نے اس کو اچھے طریقے سے ذکر کیا کہ انسان کا تدبیر و تقدیر کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے بغیر اس کے کہ اس کا اعلان کیا جائے اور اگلے کو علم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مکر۔ مکر ہمارا آپ کے ساتھ درس میں ایک بندہ شریک ہو جائے، وہ ضرر پہنچانا چاہتا ہے آپ کو، لیکن بڑا مخلص اور خالص اور بڑے ایک اپنے اندر انگیزہ اور علم کا طالب بنا کے پیش کرتا ہے۔ عموماً جو جاسوسی کے کام کرتے ہیں اسی طرح کی کیفیات کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ اسے کہتے ہیں مکر۔ اب کفار جو ہے نا وہ مکر چلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ مکر کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل قلب اسلام میں بیٹھا ہے، یعنی اس کے چاروں طرف، ایک طرف، دو طرف، تین نہیں، چاروں طرف، کیونکہ ایک طرف تو سمندر ہے، وہ سمندر بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، کیونکہ وہ سمندر کے سب سے قریب ترین جو جتنے ساحل ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ممالک ہیں۔ اسرائیل کے چاروں طرف مسلمان ہیں۔ اس نے دیکھے کیسے یہ ایک چال چلی گئی، ادھر آ کے قابض ہو گیا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، آپ نے داعش اور طالبان کا نام سنا ہے، ان کے بالکل سینٹر میں جا کے ایک جگہ قبضہ کر لیں اور پھر سب سے جھگڑے، سب کو نمٹ رہے ہیں سب سے۔ کوئی آسان کام ہے یہ؟ ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں اسرائیل کو سناتے ہیں، لیکن وہ اپنے پورے مکر اور کفر اور ضلالت اور گمراہی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ عالم اسلام ہے وہ فروخت ہو گیا ہے،
حکمران ہیں وہ فروخت ہوئے ہیں، امت ہے اس کو انہوں نے اس کے دل میں خوف اتار دیا ہے۔ اب دیکھیے کیسے اس نے مکر چلا ہے، کیونکہ اپنے ارادوں کے ذریعے تو وہ نہیں آیا وہاں پہ۔ آغاز چونکہ آپ جانتے ہیں نا اسرائیل کی تشکیل کا کیسے ہوا، آغاز بالکل آغاز وہ زمینیں خریدنے کے بیس پہ ہوا۔ وہاں پہ جو تھے عرب، ان سے انہوں نے غیر محسوس طریقے سے زمینیں خریدنے لگے، بڑی بڑی زمینیں۔ جیسے پاکستان کا بھی بہت سارا علاقہ خریدا گیا ہے، کشمیر تو آدھے سے زیادہ اس طور پہ کہتے ہیں، لیکن بلا شک و شبہ یہ استعماریت آج بھی جاری ہے عالم اسلام کے اندر، اس لیے جو ہوشیار ممالک ہیں وہ اپنی زمینوں کی فروخت کے حوالے سے حساس ہیں۔ خلاصہ کلام یہ مکر ہے، وہ آ گیا عین وسط عالم اسلام میں بیٹھا۔ اب اس نے دیگر ممالک سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے اگر سارے اس سے واقع جنگ لڑیں؟ ایک سے دو ممالک سے بھی نہیں لڑ سکتا، تو اس نے کیا کیا، اس نے ادھر اندرونی حالات خراب کیے، مثلا اقتصاد کو ہاتھ میں لے لیا، جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہت لو لیول کے اوپر رکھا کہ لوگ آرام اور سکون کا احساس نہ کریں۔ مثلا بجلی نہیں ہے، آج کل تو آپ جانتے ہیں کوڑے سے بجلی بنتی ہے۔ چائنا نے آج سے 15 سال پہلے پیشکش پاکستان کو کی تھی کہ وہ ان کے میٹر فقط لگائیں، 50 روپے سے اوپر بل نہیں آئے گا۔ پیشکش کو انہوں نے رد کر دیا۔ ایران سے اگر گیس لے لیں اور پیٹرول لیں، پاکستان میں آدھی سے بھی نیچے قیمتیں آ جائیں گی گیس اور پیٹرول کی۔ انہوں نے گیس پہنچا دی بارڈر لائن تک، پاکستان نے گیس نہیں لی۔ ابھی آپ کے سامنے مقدمہ چل رہا ہے، اب ایران اس کے اوپر ہے کہ اپنے جو اخراجات کیے ہیں وہ تو ان سے وصول کرے، اب انہوں نے نہیں لینی۔ اسی طریقے سے سیلاب سے آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں، پانی اس قدر وہاں پہ ہے پاکستان میں، ڈیم نہیں ہے، کالا باغ ڈیم کوئی بنا کے دکھائے۔ سارا پیسہ خرچ ہو گیا، 70% بن گیا، پھر رولا ڈال دیا، آج کوئی نام ہی نہیں لیتا کالا باغ ڈیم کا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کیوں انفراسٹرکچر خراب کیا گیا ہے، لوگ راحت میں نہ آئیں، لوگوں کو انہی مسائل میں الجھائے رکھیں۔ تیسرا کام کیا اس نے کیا کہ اپنی پارٹیوں پر لے کے آیا، حکمران پارٹیاں اپنی۔ عرب لوگوں کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے اسرائیل سے، اسرائیل کے خلاف عربوں کا، حکمرانوں کا بولنے کا اصل کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ نہیں بولتے، کیونکہ یہ ان کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بولے تو اسرائیل ہٹا دے گا انہیں، ان کی بادشاہت جائے گی، ان کی سلطنت جائے، اسے کہتے ہیں مکاری۔ آج بھی مکاری کی وجہ سے اندر خریدے گئے، مکاری کی وجہ سے انہوں نے اپنے عناصر پیدا کیے، مکاری کی وجہ سے بڑی بڑی فیکٹریاں اپنے ہاتھ میں لی۔ یہ ہمارے پاس مکر کی تعریف آئی، اور آپ نے دیکھا قید کیا ہے وہ مکر سے بھی قوی تر ہے۔ اب قرآن کی طرف ہم آئیں اور قرآن میں مکر کو تلاش کریں کہ پہلے کیا مکر ہے۔ یہ 10 آیات تیزی سے آپ کی خدمت میں، 10 کی 10 تو نہیں پڑھی جائیں گی، مکر الہی کو پھر ذکر کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکاری چلی تو پھر اللہ بھی ایک مکر چل رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کس کا مکر زیادہ بڑا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مکر۔ کہ ہم مکاری میں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ وہ کسی بھی صورت میں مکر الہی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 99۔ اب یہ مکر کا ہم معنی انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ یہ صفت جو ہے وہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ منفی اور مثبت دونوں شمار ہوتی ہے، اگرچہ زیادہ اس کا استعمال منفی ہے، لیکن یہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور نفع پہنچانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال سورہ اعراف آیت نمبر 99، یہ آپ ابھی پہلے بھی سن چکے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، اس کو بھی ہم سرنامہ کلام بنائیں گے، کہ یہ اللہ کے مکر سے محفوظ ہیں۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، قوم خاسرین کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے مکر سے محفوظ نہیں رہتا۔ سورہ اعراف دیکھیں آیت نمبر 123، اب یہ واقعات ہیں، ان واقعات پہ آج ٹائم نہیں ہے، روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے۔ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، کہ فرعون جب ہار گیا یوم الزینہ کے دن، سارے لوگ جمع تھے، تو اس جادوگروں کے اژدہا، تو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جادوگروں کو کھا گیا، تو یہ فوراً پھر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے اب کیا بہانہ کیا لوگوں کے سامنے؟
اس نے کہا قال فرعون نے کہا تم لوگ تو پہلے ایمان لائے تھے کہ یہ جو تمہارا بڑا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے بڑے جادوگر، تمہارا بڑا قبل اس کے کہ تمہیں اجازت دیتا تم پہلے اس پر ایمان لا چکے تھے، صحیح، یا تم لوگوں کو فرعون اجازت دیتا پہلے تم ایمان لا چکے تھے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، فرعون نے کہا یہ تم نے مکر ہمارے خلاف چلا ہے، اور تم کیا جاتے ہو اس مکر سے، فی المدینۃ لتخرجوا منہا، تاکہ تم ادھر سے انہیں نکال دو، یعنی موسیٰ علیہ السلام قبضہ کرنا چاہتے ہیں، صحیح، لتخرجوا منہا اہلہ فسوف تعلمون، کہ اس شہر سے ان کے اہل شہر کو نکال دے۔ بہرحال اس میں تو آپ نے دیکھا کہ فرعون نے نسبت دی اہل ایمان کی طرح۔ سورہ انفال آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں۔ پھر اختتام پہ کیا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی مکر کر رہے ہیں اور اللہ بھی ان کے ساتھ مکر کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کا جو مکر ہے وہ ان کے مکر سے بہت سخت ہے، بڑا ہے مکر۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے آیت نمبر 21 میں، قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اللہ انتہائی تیزی سے مکر کرنے والا ہے، اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، ادھر بھی آپ نے دیکھا لکھ رہے ہیں، جو تم مکاریاں کرتے وہ سارے کے سارے ہمارے رسول، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ سورہ رعد دیکھیں، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے مکر کیا، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جتنے بھی مکر ہیں ان میں اصل جو مکر غالب ہے وہ کس کا ہے، وہ جمیعا، یعنی تمام خزانہ مکر اصل تو اللہ کے پاس ہے، تم اپنی جو جتنی بھی مکاریاں کرو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ما تکسب کل نفس وسیعلم، یعلم ما تکسب کل نفس، ہر نفس جو بھی لے گا اسے جانتا ہے اللہ، اور کفار جو ہیں وہ ان قریب جان لیں گے کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہے۔ ان جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے، نمبر 2 اسرع المکر کہا گیا ہے، صحیح ہے، سریع المکر یعنی، اور تیسرا کیا آپ کے پاس صفت ہے ان آیات سے کہ خداوند متعال جو ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، قرآن میں ہے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا بھی آیا، چونکہ جو قدرت مند ہوتا ہے اسی کا مکر بھی قدرت مند ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ نحل میں آیت کریمہ میں وارد ہوا ہے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے مکر کیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے مکر، ابھی تو مکر کا نام نہیں لیا لیکن جو اللہ نے کہا مکر ہے اس کا تعارف کرایا سورہ نحل آیت نمبر 26 میں، وہ کیا ہے وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یہ اللہ کا مکر ہے، صحیح ہے۔ اس جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ مکر اللہ یا اللہ کا مکر یا اللہ خیر الماکرین، بلکہ اپنے مکر کی وضاحت کر دی ادھر۔ ان لوگوں نے بھی مکر کیا، آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی مکر کیا، سازشیں چلی، لیکن کیا ہے ان کو اللہ اس طرح سے عذاب میں گرفتار کرے گا کہ لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اسی طرح سے سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، البتہ وہ مکر اللیل والنہار کے عنوان سے ہے، اور سورہ فاطر میں کلمہ مکر آیا ہے وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کہا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اس آیت میں، اور پھر یہ بتایا کہ کلمہ طیب جو ہے اور عمل صالح وہی بلند ہوتا ہے اور اوپر جاتا ہے، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائیوں کے ساری پلاننگ اور مکر کرتے رہے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد، ان کے لیے عذاب شدید بھی ہے، اور ان کا جو مکر ہے وہ تباہ و برباد بھی ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس مکر کی وضاحت جو ہے آخری آیت بھی اس میں دیکھ لیں، اور وہ سورہ فاطر آیت نمبر 43 ہے۔ اس کی اساس پہ بعض نے مکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مکر حسن اور مکر سیئ۔ استکباراً فی الارض، زمین پہ چونکہ وہ تکبر دکھاتے تھے، وَمَكَرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا مکر جو بھی چلے گا وہ کس کو گھیرے گا، خود ہی مکر کرنے والے کو گھیرے گا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ فقط پہلے والوں کی سنت ہے،
فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی ممکن ہے اور نہ تحویل ممکن ہے۔ یہ آپ کے پاس مکر کے حوالے سے آیات تھیں، اور ان میں قید کے حوالے سے بھی جو ہمارے پاس وارد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ان قیدی متین، قرآن کی کئی آیات ہیں۔ یا یہ ہے کہ ذالک وان اللہ موہن قید الکافرین، اللہ ضعیف کرنے والا ہے کافرین کے قید کو۔ یا اس طریقے سے سورہ یوسف اور دیگر جگہوں پہ بھی وارد ہوا ہے۔ ایک ہے لوگوں کا قید اور ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قید۔ قیدی متین بھی کہا ہے۔ سورہ طارق میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ انہم یکیدون قیدا، یہ بھی یعنی سخت مکاری، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ سخت مکاری۔ وَأَكِيدُ قَيْدًا، میں بھی یہ قید چلتا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور ہماری بھی جو کافرین کو تم مہلت دو، اور یہ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کرے گا۔ قرآن میں خواتین کے لیے جو لفظ وارد ہوا ہے وہ بھی قید کے اعتبار سے وارد ہوا ہے۔ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ مختلف بہرحال واقعات ہیں کہ ان قیدہن، کیا قرآن کی آیت ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے قید کو ان قیدہن ان ربی بقیدہن علیم، یا قید کے حوالے سے ایک عظیم کا لفظ وارد ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں وارد ہوا ہے کہ خواتین کا جو ہے کہ قید ہاں ان قیدکن عظیم، تم لوگوں کا جو قید ہے وہ کیا ہے؟ عظیم ہے۔ ادھر ایک دلچسپ نقطہ ہے جو ملا محسن فیض کاشانی نے ذکر کیا ہے، اور یہ جوانوں کے لیے اس میں بڑا سبق بھی ہے کہ ادھر کیا ہے، کیونکہ واقعہ گیا تھا یوسف علیہ السلام کو پھنسایا تھا، اور یوسف علیہ السلام وہ اپنی پاکیزگی کی اساس پہ، صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برہان کی اساس، کیوں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جو چاہتا ہے کہ ان گناہوں سے بچے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم میں سے ایک بھی ان امور میں پاکیزہ نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے جو اندر سے چاہے کہ وہ محفوظ رہے ان گناہوں سے۔ لیکن اس نے جو چال چلی وہ کیا تھی؟ یعنی یہ جو مرد کو خاتون کا پھنسانا ہے اور اس کو شہوانی غلام بنانا ہے، یہ بہت بڑا ایک مکر ہے۔ ان قیدکن عظیم، کہ جو خواتین کا قید ہے اس کو کہا عظیم۔ لیکن ادھر ایک سوال ابھارتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، شیطان کا قید عظیم ہے یا خواتین کا؟ کیسے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 76، ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان جو ہے نا وہ بھی ہار جاتا ہے جو خواتین قید کرتی ہیں۔ البتہ دونوں کا سیاق مختلف ہے، جہاں پہ شیطان کا قید جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے وہاں پہ قتال کی بات ہے، فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان بیچارہ اتنی نہیں قید کر سکتا جتنی یہ خواتین آ کے مردوں کے اوپر قید کرتی ہیں، اور ان کا قید کن عظیم۔ اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بعض کے تو ہیں کہ مکر ان کا کتنا سخت ہے، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس ان کا مکر جو ہے وہ سامنے ہے۔ إِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ادھر دیکھ رہے ہیں شیطان ہار گیا ہے، اور بشر کا کہاں پہ ہے؟ بشر کا ادھر مرد کا میں ہے، ہم ضمیر مردوں کی طرف لوٹ رہی ہے نا۔ یہ جو اہل ایمان کے خلاف مکر کرتے ہیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ ہل کے رہ جائیں گے ان کے مکر سے۔ اندازہ لگیں کتنا خطرناک ان کا مکر ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، یعنی پہاڑوں کو جو ہلا کے رکھ دے، یہ ہیں کافرین کا بشر جو شیطانی راستوں پہ چلتے ہیں، اس لیے جو بشر کی اٹھان ہے پستیوں میں، جن کی اتنی اٹھان نہیں ہے، اور جو خاتون کی اٹھان ہے اس کے لیے ادھر مرد کا جہاں تذکرہ ہے وہاں پہ ہے مکر کا لفظ، لیکن خاتون کے لیے کون سا لفظ آیا؟ قید کا لفظ آیا، 2 دفعہ لفظ آیا، ایک قیدہ کن اور ایک دفعہ قیدہ ہن، ان ربی بقیدہن علیم، میرا رب کو، اور ابھی ہم کیا پڑھ چکے، قید سخت ہے یا مکر؟ قید سخت ہے۔ خاتون کے لیے جب لفظ استعمال کیا تو قید کا لفظ آیا، ان ربی بقیدہن علیم، اور مرد کے لیے جب لفظ آیا تو مکر کا لفظ آیا۔ وہ بیچارہ پہاڑ ہلاتا ہے اور مومن جو ہے وہ پہاڑ سے سخت قدم رکھتا ہے، اسے گرانے کے چکروں میں ہوتی ہیں، وہ یوسف علیہ السلام پہ جیسے حملہ کیا۔ یہاں پہ جو اصل ہے آیت، اب انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اس کا جائزہ لیں گے، چند منٹ ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، اور وہ بحث ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، فَلَا تَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اس سے کیا مقصود ہے؟ در حقیقت یہاں پہ مکر الہی یہ ہے کہ اگلے انسان کو، جسے آپ نے عذاب استدراج قرار دیا ہے، یہ اس کا مترادف بنتا ہے۔ عذاب استدراج کو سنستدرجہم، اسی عذاب استدراج کو اللہ تعالیٰ نے کیا دوسرا نام دیا ہے؟ مکر الہی، یعنی اسے اس طرح دنیا میں الجھائے رکھیں اور اچانک اس کی پکڑ کریں، کیونکہ جہنم بنتی کیسے ہے یہاں پہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جیسا جنت جو ہے وہ فرشتوں کے توسط سے تشکیل پاتی جا رہی ہے، انسان ایسے عمل انجام دیتے اور ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، جہنم بھی اسی طریقے سے ہے۔ جہنم انسان کے اعمال تشکیل دیتے ہیں، اگر وہ اعمال میں پہلی گرفت میں آ جاتا تو اس طرح کی ظالمانہ جہنم بھی اس کے لیے قرار نہ پاتی۔ اسی لیے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، یہ شخص مومن ہے یا غیر مومن ہے؟ وہ شخص جو کہ گناہ کرے اور مصیبت بھی اوپر آ جائے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے مکر سے حتماً و حتماً محفوظ ہے، عذاب استدراج سے محفوظ ہے۔ یہ مومن ہے انسان جو مسلسل گناہ کرتا رہے اور اس کے اوپر نعمات در نعمات نچھاور ہوتی رہیں، یہ مکر الہی کا شکار ہے۔ یہ مکر آشکار ہو گیا، دیگر آیات میں ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ آشکار، یعنی ہمیں فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یہ آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ تم کسی بھی حالت میں ہو تو اللہ کا خوف کھاتے رہو، کہیں تم عذاب مکر الہی کا شکار تو نہیں ہو رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے سے اگلے کو کیوں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نعمت پہنچاتا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ استفادہ کرے، نفع حاصل ہو۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا رہا نعمت، کیوں؟ تاکہ اس کو ضرر حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اولین اس کی صفت وہ مکر ہے، عذاب دینا، مضل، کیونکہ یہ بھی صفات وارد ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ہادی ہے، رحیم ہے، عفو کرنے والا ہے، غافر ہے، پہلی صفت یہ ہیں۔ اس لیے جہاں آپ نے قرآن میں اللہ کے مکر کو دیکھا ادھر آپ دیکھیں گے کہ مقدم ہے عبد کا، جو مکر ہے انسانوں کا مکر مقدم ہے، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی مکروا مکر اللہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یعنی پہلے کون ہے؟ خود وہ مکر کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس مکر کے شکار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے وجود میں یہ تقاضا برپا کر لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب استدراج ہو۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہر چیز کے آنے کا کس نے سبب مہیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اختیار سے، اگر واضح آشکار طور پہ آئے، ہر بندے نے اس دنیا کے اندر جو بھی اس کو ملنا ہے، جو بھی اس کے اوپر آنا ہے، اس کے اسباب اللہ نے کس کے اختیار میں قرار دیے ہیں؟
خود انسان کے ہاتھ میں قرار دی ہیں، لہٰذا انسان اپنے وجود میں جو بھی اہتمام کرے گا اس کا نتیجہ اپنے اوپر آئے گا، نتیجہ انسان کے ہاتھ سے خالی ہے۔ مثلا اگر عذاب حجر، پتھروں کے عذاب کا تقاضا کیا، پتھروں کا عذاب آئے گا، زلزلے میں مارا جائے گا گناہ گار، مومن بھی مارا جا سکتا ہے لیکن گناہ گار مارا جائے گا، پتھر اسی طرح برسیں گے جیسے قوم لوط کے اوپر پتھر برسے تھے۔ صاعقہ سے کوئی بجلی سے مریں گے بعض ایسے بجلی سے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس میں کس کے عذاب کا تقاضا کیا؟ بجلی کے عذاب کا۔ اچھا، یہ دونوں عذاب جو ہے نا جلدی آتے ہیں تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے گناہ بھی بعد میں زیادہ ممکن ہے کہ آگے نہ بڑھے۔ ان میں سب سے خطرناک ترین عذاب کی لسٹ بنائیں۔ مختلف طرح کے عذاب ہیں، ایک تو اس طرح سے تعارف ہے، عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے، عذاب عظیم ہے۔ عذاب کی مختلف یہ ہیں لسٹ۔ ایک لسٹ ہے عذاب حجر ہے، عذاب صاعقہ ہے، عذاب ریح، طوفان آیا تیز، سید جھکڑ آئے، اس طرح کے عذاب کی لسٹ بنائیں۔ ان دونوں میں سب سے خطرناک ترین عذاب کون سا ہے؟ عذاب مکر الہی، عذاب استدراج سب سے خطرناک ہے، سب سے سر فہرست۔ نمبر 2، آپ قرآن کی اب آیات میں نکالیں جہاں پہ لکھا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یا بغتتاً، ابھی موقع نہیں ہے، اگر کل ابتدائی درس میں تھوڑا سا حصہ ہم ڈسکس کر سکے کریں گے۔ آپ دیکھیں گے قرآن نے سب سے زیادہ کون سے عذاب کا تعارف کرایا ہے؟ قرآن نے عذاب استدراج اور عذاب مکر الہی کا سب سے زیادہ تعارف کرایا ہے۔ یہ تو ایک طرف ہوگی۔ اب کل جو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ عذاب استدراج میں گزر چکا، نعمتیں ملیں گناہوں کے ہمراہ، تو یہ کیا ہے؟ عذاب ہے، مکر الہی کا شکار ہے یہ شخص۔ نعمتیں ملیں گناہوں کے ہمراہ، تو یہ کیا ہے؟ انسان عذاب میں مبتلا ہے۔ یہاں پہ تو بہت آشکار ہے۔ ایک اور چیز جس کو عرفاء نے ذکر کیا ہے، اہل سیر و سلوک نے ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ انسان کو تھوڑا خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اس کو کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے جو ابتدائی نکات ہیں وہ آپ ابھی نوٹ کر لیں کہ انسان جب علم حاصل، کیونکہ اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، علم ہو عمل نہ ہو، یہ مکر الہی کا شکار ہے۔ پھر عمل ہو اخلاص نہ ہو، مکر الہی کا شکار ہے۔ علم ہو عمل نہ ہو۔ ایک اور طرح سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اندر بہت بڑے دعوے کا یہ اندر دعویٰ کیے ہوئے نفس میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، مجھ سے زیادہ مثلا اہل فکر کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ چیزیں جاننے والا کوئی نہیں ہے، ان سارے باتوں کو میں جانتا ہوں، فلاں جبہے میں گیا تھا، فلاں خطرے کو مولا ہے، اتنی میں نے رائے حق میں اذیتیں کاٹی، ساری چیزیں میں جانتا ہوں۔ لیکن اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل ہے، اس کی توفیق ہے، کیونکہ ہر چیز اسے حاصل ہوئی ہے اللہ کی بدولت۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ خزانے تو اللہ کے پاس، اس کے پاس کیا تھا؟ خالی پیالے۔ اگر کچھ اسے ملا ہے تو ان خیالی پیالوں میں کس نے ڈالا ہے؟ وہ اللہ کی ذات نے ڈالا ہے۔ علم ہے، حفظ ہے، کام ہے، عمل ہے، ہر چیز کس نے ڈالی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہٰذا یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ ایک شخص آگے بلندیوں کی طرف جاتا ہے، علم اس نے حاصل کر لیا، اگر عمل علم کے مطابق ہو رہا ہے تو اس جگہ پہ خطرہ اسے لاحق ہو سکتا ہے میں مکر کا شکار نہ ہو جاؤں اللہ کے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے مکر کا شکار ہوا کیا کرے گا؟ سمجھے گا بس علم میرے لیے کافی ہے، بے شک اس کے مطابق علم ہو یا نہ ہو۔ یہ اس کا اطمینان اور بہانہ کیا ہے؟ مکر الہی کا شکار۔ کوئی اپنے عمل کو کافی سمجھ بیٹھے، یار یہ اعمال انجام دیے، وہ اعمال انجام دیے، اب تو بخشش پکی ہے، یہ کس کا شکار ہے؟ یہ مکر الہی کا شکار ہے۔ مکر الہی کے شکار کی مثال کیا ہے؟ ابلیس۔ ابلیس کس کی مثال ہے؟ مکر الہی کی۔ اندر دعوے دار کیا تھا؟ مجھ سے بڑا عابد کون، مجھ سے زاہد کون، مجھ سے اللہ کے قریب کون؟ اللہ نے بھی اس کو دعوے کے مطابق لے گیا۔ کہاں اس کا شمار ہونے لگا؟ فرشتوں میں۔ پھر جب پکڑ کی تو اس کے سر پہ بھی جوں نہیں گی کہ کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ۔
صحیح ہے، بغتتاً اچانک اس کے اوپر آئے، من حیث لا یشعرون، اسے نہیں پتا کہ کہاں میں گر گیا ہوں، بلعم بعور، مکر الہی کا شکار ہوا۔ ہر وہ نیک بندہ جس کے آپ نے پوری زندگی اس کے کمالات اور اس کی خدمات اور اس کی قربانیوں کا سنا، اور اختتام اس کا کیا ہوا؟ وہ عاقبت بخیر نہیں ہوئی، بدترین اس کا انجام ہوا۔ یہ کس کا شکار ہوا اپنی زندگی میں؟ مکر الہی کا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے مکر الہی۔ انبیاء ڈرتے تھے کہیں ہم مکر الہی کا شکار نہ ہو جائیں، انبیاء علیہ السلام گھبراتے تھے۔ اس لیے اپنے عمل پہ اب آپ کو ایک وجہ بھی پتہ لگ گئی ہوگی کہ اپنے عمل کو ہمیشہ حقیر اللہ کی بارگاہ میں کیوں شمار کرتے ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے، مقتل کی کتب میں وارد ہوا ہے اور علماء پڑھتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے برادر اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آئیں اور سر مبارک ان کا اٹھایا، پاس کھڑی ہوئیں اور کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم تقبل ھذا القربان، یہ قربانی ہم نے، حقیر سی قربانی ہے، اسے پروردگار، یعنی حقیر کا لفظ میری طرف سے ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اس قربانی کو قبول فرمائے، لیکن یہ نہیں کہا ھذا القربان العظیم، یہ نہیں کہا، اکڑ نہیں دکھائی اس کے اوپر کہ اب اس سے اوپر ہم پروردگار کیا دے سکتے ہیں۔ قبول فرما، گزارش، التماس، خدا کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کہا کہ بار الہ اس قربانی کو قبول فرما۔ اب اس سے بڑھ کر ویسے ہم خود اگر سوچیں کوئی ہو سکتی ہے قربانی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو عمل بھی یہ ہستیاں دکھاتی تھیں اس کو کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی، التماس کرتی تھی کہ قبولیت کے درجے کے اوپر ہے، یعنی تو قبول فرما لے۔ یہ جو ان کا تواضع، انتہائی عظیم تواضع دکھانا ہے اور عمیق تواضع دکھانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ عمل کی اساس پہ اللہ کے بارگاہ میں نہ آئیں، اس کی رحمت کے ساتھ آئیں، اس کے فضل کے کو پکڑیں۔ یہ دعاؤں میں ہمیں تعلیم دی اہل بیت علیہ السلام نے، تاکہ مکر الہی کا شکار کسی صورت میں نہ ہونے پائے۔ انسان اپنے عمل پہ اکڑ جائے، اسے کافی سمجھے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ کرے، پکڑ کر لے یہ بچ جائے گا انسان، پکڑ نہ کرے اور وہ اسی ظام میں رہے، زندگی بسر کرے، تو یہ مکر الہی کہلائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔